ان کی غلط تعویلات پیش کرتے ہیں، جیسے بدعتی عجیب عجیب فلسفے، عجیب عجیب ڈرامے. ابھی جو 12 ربیع الاول کے اوپر کہ قرآن کریم کی ایک آیت پیش کرتے ہیں، وہ کہتا وہ کہ یفرحون، وہ خوش ہوتے تھے. تو خوشی کیسے؟ جشن. قرآن کریم کی آیت پیش کرتے ہیں. تو حالانکہ عقل مند ہوں تو سمجھنے والے ہوں، آگے سے بھی پاگل نہ بیٹھے ہوئے ہوں، تو پھر قرآن کریم کی آیت کا اس کا صحابہ کو پتہ نہیں چلا تھا؟ بھائی سوچنے کی بات ہے. اگر یہ آج قرآن کریم کی آیت کو پیش کر کے اپنا جشن کی دلیل پکڑ رہے ہیں، اپنا جشن منانے کے اوپر دلیل قرآن کریم سے لے رہے ہیں، تو کیا یہ آیت صحابہ کو سمجھ نہیں آئی تھی؟ آپ دیکھ لیں کیسا کیسا ماحول چلا ہوا ہے، کیسے کیسے لوگ عجیب عجیب فلسفے، عجیب عجیب باتیں، جو کوئی نئی تحقیق کرتا ہے وہ نیا فرقہ بنا کے بیٹھ جاتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کوئی کہتا ہے کہ ہاتھ یہاں باندھو، کوئی کہتا ہے یہاں باندھو، کوئی کہتا ہے ایسے باندھو، کسی نے کہا ایسے تیسے، ہم باندھتے ہی نہیں ہیں، کوئی ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں بالکل. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَّبَ، اور جھٹلایا بھی اس کو قومک، آپ کی قوم نے، وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ یہ یقینی ہے. قل کہہ دیجئے، لست علیکم بوکیل، میں تمہارے اوپر کوئی دروغہ نہیں ہوں. لکل نبأ مستقر، اور ہر ایک خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے. وسوف تعلمون، اور ان قریب تم جان لوگے. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ، اور جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو، یخوضون فی آیاتنا، جو بحث مباحثہ کر رہے ہیں ہماری آیتوں میں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے اعراض کریں، حَتَّى يَخُوضُوا، یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں، فی حدیث غیر، اس کے علاوہ کی باتوں میں. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر آپ کو بھلا دے شیطان، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، یاد آ جانے کے بعد ان کے ساتھ نہ بیٹھیں، مع القوم الظالمین، ظالم قوم کے ساتھ. وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ، اور نہیں ہے ان لوگوں کے اوپر جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان کا حساب، من شیء، کچھ بھی، ولیکن ذکرى، لیکن نصیحت کرنا ہے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ بھی پرہیز کریں. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور وہ بات بالکل سچی ہو رہی ہے کہ امام الانبیاء نے فرمایا پچھلی قوموں میں 72 فرقے بنے تھے، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے. اور ہر ایک، حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت یعنی عرب والے یہ دوبارہ پھر بتوں کی عبادت کرنا نہ شروع کر دیں، مشرکوں کے ساتھ مل کے بتوں کی عبادت نہ شروع کر دیں، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی. اور یہ ہونا ہی ہونا ہے. آپ دیکھ لیں کیسا کیسا ماحول چلا ہوا ہے، کیسے کیسے لوگ عجیب عجیب فلسفے، عجیب عجیب باتیں، جو کوئی نئی تحقیق کرتا ہے وہ نیا فرقہ بنا کے بیٹھ جاتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کوئی کہتا ہے کہ ہاتھ یہاں باندھو، کوئی کہتا ہے یہاں باندھو، کوئی کہتا ہے ایسے باندھو، کسی نے کہا ایسے تیسے، ہم باندھتے ہی نہیں ہیں، کوئی ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں بالکل، وہ ہاتھ باندھتے ہی نہیں ہیں. یہ جو ہے مطلب یہ ہے کہ نئے سے نیا فرقہ، نئے سے نیا کام جو ہے نا شروع ہے. تو ایسے کاموں سے انسان کو باز آنا چاہیے، اللہ کی طرف دھیان رکھنا چاہیے، اللہ کے احکامات میں غور و فکر کرتے رہنا چاہیے. آگے فرمایا وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، اللہ نے فرمایا ہم تو ایتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں، لیکن یہ کیا کرتے ہیں؟ وَكَذَّبَ بِهِ، اس کو جھٹلاتے ہیں، آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، قرآن کریم کو جھٹلاتے ہیں. دوسرا مطلب اس کا کہ عذاب کو جھٹلاتے ہیں، کہ ہم نے جب کہا کہ عذاب آئے گا مان جو، وگرنہ اللہ کا عذاب آئے گا، کہ لا عذاب ہم نہیں مانتا، کسی یہ کہتے تھے. تو اللہ نے فرمایا وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ یہ یقینی بات ہے کہ اللہ کا یہ قرآن بالکل سچا ہے. دوسرا مطلب کہ یہ عذاب آنا بالکل برحق ہے، اس میں کسی قسم کا شک شبہ. پچھلی قوموں کو دیکھ لیں، جن لوگوں نے نہیں مانا ان کے اوپر کیسے کیسے عذاب آئے، کیسے ان کو عذاب میں مبتلا کیا گیا. اپنے آپ کو سب سے زیادہ طاقتور کہنے والے، من اشد منا قوہ کا اعلان کرنے والے کہ ہم سے طاقتور کون، ہمارے سامنے تو آئے.
ان کو رب العالمین نے کیسے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اور پھر ایک قوم ایسی بھی جس کے اوپر رب العالمین نے آگ برسائی۔ یہ سارا نظام چلتا رہا ہے، یہ جھٹلا رہے ہیں۔ قل کہہ دیجئے لست علیکم بوکیل، میں کوئی تمہارے اوپر دروغہ نہیں ہوں کہ تمہاری ہر بات کو مانوں۔ جیسے تم کہو جی ایسے ہونا چاہیے، یہ عذاب ہمیں نظر آنا چاہیے، یہ چیز ہمیں نظر آنی چاہیے، ہمارا منہ مانگا یہ معجزہ پورا ہونا چاہیے، میں تمہارے اوپر کوئی دروغہ نہیں ہوں، تمہارے اوپر کوئی نگہبان نہیں ہوں کہ تمہاری ہر بات کو مانتا چلا جاؤں۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ، ہر ایک واقعے کے لیے، ہر ایک خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ کیا ہے؟ میرا کام تمہیں صرف ڈرانا ہے، تمہیں سمجھانا ہے کہ دیکھو نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ آگے وہ کب آئے گا کب نہیں آئے گا، مستقر، اس کا ایک وقت مقرر ہے۔ اور پھر وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، جب وہ وقت آئے گا تو تمہارے بھی کان کھل جائیں گے، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ یا تو دنیا میں ہی آ جاتا ہے بعض دفعہ، اگر دنیا میں نہیں تو پھر مرتے ہی انسان کو لگ سمجھ جاتی ہے کہ میں کیا کرتا رہا، میری دنیا کی زندگی کیسی گزری، یعنی مرتے ہی اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، مزید رب العالمین نے ایمان والوں کو سمجھایا ہے کہ اگر تم ایسی مجلس میں چلے جاؤ یا ایسے لوگوں آپ کے پاس جمع ہو جائیں کہ جو فضول میں عجیب عجیب بحثیں کر رہے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، ان کا یا مذاق اڑاتے ہیں یا ان کی غلط تعویلات پیش کرتے ہیں، جیسے بدعتی عجیب عجیب فلسفے، عجیب عجیب ڈرامے۔ ابھی جو 12 ربیع الاول کے اوپر کہ قرآن کریم کی ایک آیت پیش کرتے ہیں، وہ قاعدہ وہ کہ یفرحون، وہ خوش ہوتے تھے، تو خوشی کیسے؟ جشن۔ قرآن کریم کی آیت پیش کرتے ہیں، تو حالانکہ عقل مند ہوں تو سمجھنے والے ہوں، آگے سے بھی پاگل نہ بیٹھے ہوئے ہوں، تو پھر قرآن کریم کی آیت کا اس کا صحابہ کو پتہ نہیں چلا تھا؟ بھائی سوچنے کی بات ہے۔ اگر یہ آج قرآن کریم کی آیت کو پیش کر کے اپنا جشن کی دلیل پکڑ رہے ہیں، اپنا جشن منانے کے اوپر دلیل قرآن کریم سے لے رہے ہیں، تو کیا یہ آیت صحابہ کو سمجھ نہیں آئی تھی؟ جب صحابہ کو آیت یہ سمجھ آئی تھی، نبی علیہ السلام سے خود انہوں نے پڑھی تھی آیت، یہ سارا کچھ تھا، صحابہ نے تو نہیں منایا جشن۔ مطلب یہ انہوں نے خود اپنے پاس سے خرافات نکالنی ہے، جس کا جب نسبت قرآن کی طرف کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ نے فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، آپ دیکھیں نا لوگوں کو اگر وہ ہماری آیتوں میں عجیب فلسفے نکال نکال کے قرآن کی آیات کا انکار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، تو فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان کے پاس نہ بیٹھیں، اعراض کریں ان سے، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِي، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ وہ آیت والی جو آیتوں کا مذاق اڑانا یا کوئی اور جو بات کر رہے ہیں دین کے خلاف، اس باتوں سے ہٹ جائیں، دوسری باتوں کی طرف آ جائیں، پھر تو ٹھیک آپ بیٹھ سکتے ہیں ان کے پاس۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، لیکن اگر آپ کو شیطان نے بلا دیا، وہاں بیٹھے رہے باتوں میں ایسے مصروف ہوئے، کبھی کس کا جواب کبھی کس کے ساتھ بحث کرتے رہے، لیکن جب یاد آیا نا تو فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، یاد آ جانے کے بعد آپ نے وہاں نہیں بیٹھنا ہے۔ کئی لوگ جو نا بیٹھے رہتے ہیں ایسی مجلس میں، ایسے لوگوں کے پاس جو قرآن کی آیت کا مذاق اڑا رہے ہیں، کبھی کوئی عجیب، لوگوں کو غسل کے فرائض کا پتہ نہیں ہوتا اور بحث عقیدہ کی باتوں کے اوپر ہو رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، کسی بھی جگہ آپ جا کے دیکھ لیں، کسی مولوی سے کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہو نا، یہ مسئلہ دسیا جائے، مولوی صاحب بھی غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو کیسے مسئلہ بتاؤں، کس جناب حوالہ دینا ہے کہ نہیں دینا، کیسے اس کو جناب مسئلہ سمجھانا ہے تاکہ اس کی بات سمجھ بھی آ جائے۔ ساتھ بیٹھنے والا بتا کے بھی سائڈ پہ ہوتا ہے نہیں؟ ایسے ہی مولوی صاحب غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو یہ مسئلہ جو پوچھ رہا ہے، یہ بندہ ضدی ہے یا پھر بندہ ٹھیک ہے، یہ پوچھنے والا کے انداز کیسا ہے، وہ صرف بطور ضد کے پوچھ رہا ہے یا کیسا ہے کہ اس کا سسٹم ہے۔ مولوی تو ابھی سوچ رہا ہے کہ اس کو کیا جواب دوں، یہ صرف یا پھر تنگ کرنے کے چکر میں ہے، کبھی کس سے پوچھ رہا ہے، کبھی کس سے پوچھ رہا ہے۔ وہ تو جیسے مولوی صاحب نے دیا کہتا سی، تو کہہ دے پھر مان لے بھائی، اگر نہیں ماننا، نہیں ذہن بنانا، تو کسی اور سے بار بار کبھی کس سے اور مولوی صاحب کو پتہ چل جاتا ہے یہ بندہ کیسا ہے، یہ کس چیز کیسے مسئلہ پوچھ رہا ہے۔ ابھی وہ غور و فکر کر رہا ہوتا ہے، وہ ساتھ والا مسئلہ بتا کے بھی سائڈ پہ ہوتا ہے، پتہ ہی کیوں نہیں۔ تو یہ نظام چلتا رہتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہونا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ جب غور و فکر اچھا ہو رہا ہو پھر تو ٹھیک ہے، اگر آیات میں غلط غور و فکر ہو رہا ہے، اپنے پاس سے جو نا وہ تعویلیں ہو رہی ہیں، بدعتی لوگوں کی مجلس ہے یا پھر ایسے لوگوں کی مجلس ہے جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اور بھائی اور پڑھی نماز، مولوی کہیں جی لگے رہتے ہیں، چل رہے ہیں بات ٹھہر جو ہیں،
ایسی ایسی مجلس میں آپ نے نہیں بیٹھنا ہے۔ اور آگے فرمایا فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین، اگر یاد آ گیا تو پھر یاد آنے کے بعد اب ظالم قوم کے ساتھ نہیں بیٹھنا ہے۔ وما علی الذین یتقون من حسابهم من شیء، آپ نے ان کو سمجھا دیا، اچھے طریقے سے سمجھا دیا، دلائل کے ساتھ سمجھا دیا، پھر بھی وہ نہیں مان رہے ہیں، پھر آپ کے اوپر ان کا حساب نہیں ہے۔ آپ نے ان کو سمجھا دیا، ٹھیک ہے، بس اب وہ آگے مان جائیں نہ مانیں، آپ کی اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ کی پریشانی ختم ہو گئی ہے۔ اب یہ کہنا کہ یہ نہیں مانیں گے تو ہمیں عذاب ہوگا، کیوں ہوگا بھئی عذاب؟ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ وما علی الذین یتقون من حسابہم من شیء، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے اوپر ان لوگوں کا حساب کتاب نہیں جو نہیں ڈرتے ہیں، ان کا حساب کتاب ان کے اوپر نہیں ہے۔ بس ان کو ضروری یہ ہے کہ ان تک احکامات پہنچائیں، سمجھائیں، ان کو اچھے طریقے سے سمجھا دیں، دلائل کے ساتھ سمجھا دیں، اچھے انداز کے ساتھ سمجھائیں، پیار کے ساتھ سمجھائیں، مان جائیں ٹھیک ہے، نہیں مانے تو آپ کے اوپر عذاب نہیں ہوگا، آپ کے اوپر ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ وَلَٰكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، لیکن آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ آپ نے ان کو صرف ڈرانا ہے، ان کو نصیحت دینی ہے تاکہ وہ بھی ان باتوں سے پرہیز کریں، تاکہ ان کا عقیدہ بھی اچھی طریقے سے ٹھیک ہو جائے۔ تو اللہ پاک سے دعا اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔